جنازے کا دن اہم دن ہوتا ہے۔ پوری زندگی کا نقشہ دماغ کی سکرین پہ گھومتا ہے۔ جو صبح شامیں خلوتیں جلوتیں آپ نے گزاری، جو آپ نے بہنوں کے ساتھ کیا بہنوں کو یاد آتا ہے، جو بھائیوں کے ساتھ کیا بھائیوں کو یاد آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیا وہ ان کو یاد آتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا وہ ان کو یاد آتا ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا وہ ان کو یاد آتا ہے، جو بیگانوں کے ساتھ کیا ان کو یاد آتا ہے۔ یاد رکھیے میتوں کی برائیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، پھر صحابہ نے برائی کیوں کر دی، کیوں کہہ دیا؟ برا آدمی تھا، آپ نے روکا بھی نہیں۔ شارحین حدیث محدثین لکھتے ہیں ان میتوں کی برائیاں نہیں کی جاتی جو چھپ کے گناہ کرتے تھے، خلوتوں میں گناہ کرتے تھے، گناہ کر کے توبہ کر جاتے تھے۔ لیکن دو قسم کے لوگ جو مسلمان تھے ہی نہیں، منافق تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کے تذکرے کیے جا سکتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ جو ڈنکے کی چوٹ برائیاں کرتے تھے، چوکوں میں کرتے تھے، چوراہوں میں کرتے تھے، عزتیں لوٹتے تھے، سب کے سامنے لوٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے، پھر ان کے تذکرے روکنا انسان کے بس میں نہیں رہتا۔ کوئی صبر کر جائے تو کر جائے، وگرنہ رکنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے لیے کہنا آسان ہے صبر کر جائیں، آپ کے لیے کہنا آسان ہے یا چپ کر جائیں، لیکن جو ساری زندگی اس کے زخم سہتا رہا اور اس کے دل پہ نشان پڑ گئے اس کے زخموں کے، وہ بیچارہ بعض دفعہ بے ساختہ ہی کچھ نہ کچھ کہہ اٹھتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا۔ میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، جیسے ہم اعلان کر دیتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں جی معاف کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو ان رشتہ داروں نے بھی ایسے ہی اعلان کیا۔ میں ابھی جنازگاہ کے اندر تھا، جنازہ بھی کافی بڑا تھا، اور ایک بزرگ اونچی اونچی آواز کے ساتھ درد کے ساتھ کراہتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب کہتے ہیں معاف کر دیں، میں کیسے معاف کروں؟ ساری زندگی اس نے میرے اوپر بڑے ظلم کیے۔ تو کسی کے اعلان سے تو معاف نہیں ہو جائے گا نا، اس کے دل میں زخم لگے ہیں، وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، وہ تازہ ہو جاتے ہیں، وہ یادیں گھومنے لگتی ہیں، کیا 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 اس نے میرے ساتھ، کیسے کیسے کیا اس نے میرے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی، اس کا جنازہ اٹھا، اللہ کے پیغمبر نے بڑا اہتمام کیا، اتنا اہتمام اپنا جبہ اس کو پہنایا، اتنا اہتمام لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اتنا اہتمام بیٹے کے کہنے پہ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، ساری زندگی تو ستاتا رہا تھا، کہے اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن ابی کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس شخص کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس ظالم نے تو ہماری ماں کو بھی معاف نہ کیا اور اس کے اوپر بھی تہمتیں لگا دی، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے روکا نہیں گیا، آپشن دی گئی ہے، آپ چاہے معافی مانگیں چاہے معافی نہ مانگیں، رحم دل تھے نا، مجھے روکا نہیں گیا، میں اس لیے جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا لیں، تیرا رب اس گستاخ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ تذکرے زبان پہ خود ہی آ جاتے ہیں، روکے بھی نہیں رکتے، تھمتے ہی نہیں، ظلم تازہ ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہی تو ہوا، جو اس نے پوری زندگی ظلم کیے، جناب عمر سے رہا نہ گیا، بڑے مجمع میں اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بھلے وہ بعد میں پچھتاتے رہے کہ میں نے کتنی جرأت کی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ صبر کر جاتے ہیں، قابل تعریف ہیں وہ،
لیکن کچھ اتنے مظلوم ہوتے ہیں ان سے رہا ہی نہیں جاتا، ان کی زبانوں پہ وہ تذکرے خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ پہلا سبب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھے لوگوں کی زبان پہ میرے لیے شہادتیں ہوں، ان کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو ہوں، ان کے دل میں میرے لیے تڑپ ہو، وہ باگے باگے جنازے میں آ رہے ہوں، وہ میری تعریف میں رب اللسان ہوں، اس لیے نہیں کہ دنیا سن لے، اس لیے کہ وہ تعریف کریں، اللہ ان کی گواہیوں کو قبول کر کے کہہ دے تمہاری گواہیاں قبول ہیں، اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔